اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں اور باب خامس میں پھر جہت سادسہ میں اور جہت سادسہ میں پھر نوع سادس میں، ٹھیک ہے۔ اس نوع سادس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں اور اس میں کیا کیا اشتباہ ہو سکتے ہیں، مختصر ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نحویوں نے کچھ معمولات ایسے جن میں شرط لگے کہ وہ مفرد ہوں، یعنی وہ معمول جملے نہیں ہو سکتے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ مفرد ہونے چاہیے۔ اور کچھ میں انہوں نے شرط لگائی کہ وہ جملے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے کیا ہے؟ فاعل اور نائب فاعل، یہ بھی معمول ہے۔ فاعل معمول ہے فعل معلوم کا، نائب فاعل معلوم ہے فعل مجہول کا، ان کا مفرد ہونا شرط ہے۔ ضرب زید، زید مفرد ہے۔ ضرب زید، اب پہلی صورت میں زید فاعل تھا، ضرب والی صورت میں زید نائب فاعل ہے اور جو ہے کہ وہ مفرد ہے۔ اچھا، تو پہلے کے موارد کم ہیں۔ جہاں پر معمول جملہ ہو اس کے پھر تقریباً 7-8 مورد ہیں۔ کتنے مورد ہیں؟ 7-8 مورد ہیں۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں ان بھی ہے۔ ان کی خبر کا کہتے ہیں جملہ ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے؟ ہاں، ان کی خبر کا جملہ ہونا ضروری ہے، لیکن جب مخفف ہو۔ مشدد کی صورت میں جملہ ہونا ضروری نہیں ہے، جب وہ مخفف ہو تو جملہ ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں ان کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ ان زیدن قائمون، گنجائش نکل آئے گی، لیکن اگر ان ہوگا تو پھر وہاں پر خبر کا جملہ ہونا ضروری ہے۔ قائمون بھی تو جملہ ہی ہے بھائی، وہ اس کو جملہ ہم ادھر اصطلاح میں نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مفرد کی لسٹ میں لاتے ہیں۔ جب آپ خبر کی بحث پڑھے تھے تو اس میں کہتا والخبر مفرد و جملۃ مثلا، تو مفرد میں قائم کو لائے۔ حالانکہ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا اس میں جب ہوا کی ضمیر ہے تو یہ جملہ ہوگی، لیکن بہرحال کہتے کہ ایسے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مثلا ان ھذا رجل، چلو بھائی قائم کو بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان ہوگا تو پھر جملہ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر قول محکی کی خبر ہو تو اس کا بھی جملہ ہونا ضروری ہے۔ قول محکی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ قول، قاف واو لام، اس کو ہم قول محکی نہیں کہیں گے۔ قول محکی یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا قلت، میں نے کہا، اب کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس طریقے سے اگر جو ہے بات کی حکایت کی جائے تو اس کا جو ہے جناب خبر کیا ہوگی؟ وہ جملہ ہوگی۔ باقی لفظ قول کی خبر کا جملہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قولی حق، میرا قول حق ہے، یہاں پر حق مفرد ہے، مشتق بھی نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اقولو، ٹھیک ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے اسی طریقے سے اول قولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس قسم کا تو جملہ ہونا ضروری۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب افعال مقاربہ کی خبر کا بھی جملہ ہونا ضروری ہے۔ مزید ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ بھائی ابھی ٹھہرے، یہ 6ٹھی نو ہوئی، 7ویں نو۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ بعض جگہوں پر اگر ہمیں کچھ الفاظ کی ضرورت پڑے تو جملے کا ہونا ضروری ہے۔ کہیں پر جملے فعلیہ کا ہونا ضروری ہے اور کہیں پر جملے اسمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب کہاں پر جملے فعلیہ کا ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں جملے شرط۔ وہ جملے اسمیہ جملے شرط واقع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جملے فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے، سوائے لولا کے۔ لولا بھی شرط کے لیے آتا بھی ہو تو وہاں پر جملے اسمیہ بھی چلتا ہے، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر وہ کیا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جناب چلیں، اور باقی جہاں پر جملے اسمیہ ہوتے ہیں وہ اضافہ فجائیہ ہے، وہ آج ہم نہیں پڑھیں گے، وہ ہم کل پڑھیں گے۔
صرف اذا فجائیہ نہیں، ممکن ہے کچھ اور الفاظ بھی ہوں۔ النوع السادس، چھٹی نوع، اشتراطہم، نحویوں نے شرط لگائی ہے المفرد، مفرد کا ہونا فی بعض المعمولات، بعض معمولات میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، والجملۃ فی بعض، اور بعض جگہ پہ کہا آج یہ آنکھیں یوں کیا بھائی گھور گھور کے دیکھتے، لگتا ہے کیوں پڑھا آپ نے؟ تو پھر آپ اپنے دماغ کو بھی تو یار کچھ حاضر رکھو نا، ٹھیک ہے۔ واو عاطفہ ہے نا، اشتراطہم، ٹھیک ہے، ہم اس کا گویا کہ فاعل ہے اشتراط کا، المفرد اس کا مفعول، پھر والجملۃ فی بعض، اور بعض جگہوں پر انہوں نے کہا ہے کہ جملے کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ جملہ ہوگا معمول، عامل کی بات نہیں کر۔ فمن الاول، جناب پہلی صورت میں سے جہاں پر ہمارا معمول مفرد ہوگا وہ الفاعل و نائب الفاعل، فاعل ہے اور نائب فاعل ہے۔ ومن الثانی، بس پہلے کی تو بحث ہی مختصر تھی اس لیے اس کی بات ختم کر دی۔ ومن الثانی خبر ان المفتوحۃ، مفتوحۃ کو میں مجرور پڑھ رہا ہوں ذیشان، کیوں؟ صحیح ہے، اضافت کی وجہ سے۔ کس کی اضافت کی وجہ سے؟ نہیں صحیح صفت ہے مفتوحہ، کس کی؟ ان کی، تو ان کو پھر کیوں مجرور پڑھا ہم نے؟ خبر اس کی طرف اضافت ہے۔ ہاں، ان مفتوحہ کی خبر کا جملہ ہونا ضروری ہے، البتہ ایک شرط ہے، اذا خففت، جب ان کو مخفف کر کے پڑھا جائے، اس کی شد کو ختم کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا، وہ خبر القول المحکی، اور اس قول کی خبر جس کی حکایت کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی اس کا جملہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے قولی، میرا بولنا، قولی مبتدا ہو گیا، بھائی میں اپنے بولنے کی حکایت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بولنا گالی ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، کیا قول ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، پھر لا نفی جنس، الہ اس کا اسم، یہ وہ مل کر پورا جملہ ہو گیا، اور قولی کے لیے کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ جی ہاں، اور قولی کی حکایت کر رہا ہے، یعنی وہ قول کو اپریشن کر کے بتا رہا ہے کہ وہ میرا قول کیا ہے۔ وَخَرَجَ بِذِكْرِ الْمَحْكِي، کہتے ہیں خارج ہو گیا یہ لفظ محکی کے کہنے سے، کیا خارج ہو گیا؟ قولک، تمہارا یہ قول، قولی حقن، بھائی یہاں پر آپ حکایت کچھ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کے لحاظ سے سندھی میں اردو میں سمجھانے میں آپ کو تو دشواری ہوگی، آپ کہیں گے مطلب تو دونوں کا ایک ہے، بھائی میرا قول حق ہے، ٹھیک ہے، ہاں بھائی یہاں حکایت ہم نہیں کرنا چاہتے کسی کے سامنے، بس ایک جملہ جیسے عام طور پر جملہ مبتدا خبر سے بناتے ایسا آپ نے یہ جملہ بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ، کذالک کا اشارہ کہاں جائے گا میرے بھائی؟ جیسے کہ یہ قول محکی کی خبر ہے، اسی طریقے سے خبرو ضمیر شان ہے، ضمیر شان کی خبر ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس ضمیر شان والی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، فَقَوْلُهُ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَمَنْ شَاءَ، استغفر اللہ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بھی اس کو چھپاتا ہے۔ اب یہ آج کل مولوی صاحب اس آیت کو فٹ کر رہے ہیں کہ ان پر جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ آیت کی تفسیر کو دیکھیں تو کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، یہ جو آج کل کے ہم پہ حملے کر رہے ہیں، ہاں کی ضمیر پلٹا رہے ہیں شہادت کی طرف، جو بھی شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے، ٹھیک ہے، خیر ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پر بیٹھے شاہد مثال یہ ہے کہ انہو کی ضمیر شان ہے، آپ کہیں گے اس کو کیوں ضمیر شان مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ضمیر شان وہ ہے جس کا کوئی خاص مرجع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی خاص مرجع نہیں ہے۔ اگر یہی ضمیر مؤنث ہوتی تو کس کا نام رکھتے؟ مذکر ہے تو ہم نے شان رکھا۔ اب آثمن جو ہے کیا ہے جناب، یہ اس میں فاعل ہے، قلبہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ ہو گیا، اور یہ جو کیا ہے خبر ہے کس کی جناب، اسے ان کی کہیں یا یوں کہیں کہ ضمیر شان کی وضاحت کر رہی ہے۔
جی ہاں، یا مثلا آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، ہو جو ہے کیا ہے وہ ضمیر شان ہے، تو اللہ احد اس کے بعد کیا آیا ہے، جملہ آیا ہے۔ ہو اذا قدر ضمیر انہ لشان، کہتے ہیں یہ ہم جملے والی بحث اور جملے کا سیٹنگ کا اس وقت سوچیں گے جب انہو کی ضمیر کو ہم ضمیر شان مانیں، تو پھر لازم کون عاصم خبرا مقدما وقلبہ مبتدا مؤخرا، پھر لازم آتا ہے کہ ہم یوں ترکیب کریں۔ بھائی میں نے یہ نہیں بتائی آپ کو کہ عاصم خبر مقدم ہے اور قلبہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، تو مبتدا خبر مل کر کیا ہو گیا، جملہ ہو گیا۔ وَإِذَا قُدِّرَ رَاجِعًا إِلَىٰ اسم شرط، حاجی صاحب قدر کی ضمیر کہاں جائے گی، ضمیر انہو کی طرف، اور اگر ضمیر انہو کو فرض کیا جائے کہ وہ رجوع کر رہی ہے اسم شرط یعنی من کی طرف، جاز ذالک، تو یہ جو ترکیب ہم نے اوپر کی وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ عاصم الخبر، اور یہ بھی جائز کہ خود عاصم کو آپ خبر مانیں، وَقَلْبُهُ فَاعِلٌ بِهِ، اور قلبہ فائل ہے کس کا، عاصم کا۔ شرح میں میرے خیال میں اشتباہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہی جار مجرور کے آگے آیا ہے، یہ اس کا فائل ہے، حالانکہ ایسے عبارت کا ظہور اس پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ خبر و افعال المقاربہ، اب اگر آپ پینسل لے آتے اور اس کے ساتھ نمبرنگ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کون سا نمبر والا جملہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پہلا بیٹا کیا تھا، ان مفتوحہ کی خبر، دوسرا قول المحکی کی خبر، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے کہ ضمیر شان کی یوں سمجھے خبر، اور چوتھا جو ہے کہ ہے افعال مقاربہ کی خبر۔ وہ جواب شرط و جواب القسم، پانچواں جواب شرط ہے، چھٹا جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جملے ہونا ضروری ہے۔ وہ من الوہم قول بعضہم، غلطی میں سے ہے، وہمیات میں سے ہے، بعض نحویوں کا قول، سب کا نہیں، بعض کا قول کہاں، فی، اس مثال میں فَتَفِقَ مَسْحًا بِسُوقِ وَالْأَعْنَاقِ، سورہ صاد آیت نمبر 33، ٹھیک ہے۔ تفق کون سے افعال میں سے ہے، غالباً افعال مقاربہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسحن کہتے ہیں اس کی خبر ہے، ان مسحن، ٹھیک ہے، خبر و تفق، مسحن خبر تفق، آپ نے کہا تھا خبر جملہ ہوگی، یہاں تو جملہ نہیں ہے۔ والصواب انه مصدر لخبر محذوف، کہتے ہیں صحیح مطلب یہ کہ مسن مفعول مطلق ہے، کس کے لیے، ایک عامل مقدر کے لیے، اے یمسح مسحن یا یمسح مسحن، وہ تو پھر مطلب کے لحاظ سے فعل معلوم پڑھیں یا مجہول پڑھیں، لیکن یمسح یہاں پر تقدیر میں، اور وہ خبر ہوگی، جب وہ خبر ہے تو پھر وہ جملہ ہے، وہ مفرد نہیں ہے۔ النوع السابع، جناب چھٹی جہت کا نوع سابع، اشتراط الجملۃ الفعلیۃ فی بعض المواضع، بعض جگہوں پر شرط ہے کہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، والاسمیت فی بعض، اور بعض جگہ پر جملہ اسمیہ کا ہونا شرط ہے۔ ومن الاول، یعنی جملہ فعلیہ میں سے جملۃ شرط، حاجی صاحب جملہ شرط ہے، غیر لولا، البتہ وہ جملہ شرط لولا کا جو نہ ہو شرط، کسی اور جو ہے کیا ہے ادات شرط کے لیے جملہ ہو۔ وجملۃ جواب لولا ولوما ولوما، لولا لولا لوما، یہ تین ایسے ہیں بیٹا کلمے جو شرط کی معنی دیتے ہیں، ان کے جواب کا بھی جملہ ہونا جو ہے کہ وہ ضروری ہے۔ تو وہ تو لولا کے لیے کہا نہیں، ہاں پیچھے کا لولا کے لیے نہیں، تو لولا کے لیے وہ جو ہے بیٹا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ اس میں تھا جملہ شرط، یہ جواب کی بات ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم ایک جملہ بناتے ہیں، ان ضربت ضربتک، اب ضربت کا نام رکھیں گے جملہ شرط، ضربتک کا رکھیں گے جواب شرط، کہتے ہیں لولا کے جملہ شرطیہ کے لیے جو ہے کیا ہے جناب فعلیہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا، لیکن جواب کے لیے فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ والجملتان بعد لما، کہتے ہیں لما کے بعد بھی دو جملے ہوتے ہیں، ان دونوں کا فعلیہ ہونا ضروری ہے۔
والجمل التالیۃ احرفت تحدید، احرف تالیہ کے لیے مفعول میں بنا رہا ہوں، اور وہ جملے جو حروف تحدید کے بعد آتے ہیں ان کا بھی فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ وجملۃ اخبار افعال المقاربہ، اور وہ جملے جو افعال مقاربہ کی خبر آتے ہیں وہ بھی جملے اسمیہ نہیں ہو سکتے، ان کا بھی جملے فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ وخبر ان المفتوح بعد لو، اور اسی طریقے سے اگر ان مفتوحہ لو کے بعد آتی ہے تو اس کی خبر کا بھی جملے فعلیہ ہونا ضروری، اگر لو کے بعد نہ آئے تو جملہ آنا ضروری ہے، اسمیہ فعلیہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعد لو، البتہ یہ کس کا نظریہ ہے؟ ان زمخشری و متابعی ہے، یہ جو ہم نے کہا کہ جب ان لو کے بعد آئے گی تو اس کی خبر کا جملے فعلیہ ہونا ضروری، یہ زمخشری اور اس کے پیروکاروں کے پاس ہے۔ جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، بیٹا دیکھیں ان لو کے بعد آیا ہے، ہم اس کا اسم ہے، اور آمن جملے فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر ہے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھیں گے کہ کہاں کہاں پر جملے اسمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔